میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حاضرین مجلس، سامعین مکرم، عزیز طلبہ و طالبات، آقا جی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نیک آدمی ہو یا بدکار، موت کی آرزو کسی کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر نیک آدمی ہے تو اس کی نیکیوں کو بڑھنے کا موقع ملے گا، اگر گناہگار ہے تو ممکن ہے کہ اسے مرنے سے پہلے اللہ رب العزت توبہ کا موقع عطا فرما دے۔ اس لیے کبھی بھی موت کی تمنا مت کیجیے، ایسا کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری نیکیاں ایک جگہ جمع فرما دی اور اس کی کنجی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما دی۔ اب اتباع کی جائے، متابعت کی جائے، قناعت میں حرص نہ پڑو، رزق کی زیادہ فکر مت کیجیے، دنیا بقدر ضرورت بھی آپ نے جمع نہ کی، آپ بقدر ضرورت جمع کرو، لیکن ضرورت سے زیادہ جمع مت کیجیے تاکہ آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑ سکے اور فضولیات میں نہ پڑ جانا۔ یہ عام مسلمانوں کو حکم ہے، کسی کو کچھ دو تو کچھ اپنے لیے بھی روک کر رکھ لو۔ آپ آقا جی علیہ السلام نے بعض لوگوں کا 1/3 سے بھی کم قبول کیا، باقی انہیں واپس لوٹا دیا۔ ایک شخص کو تو بالکل واپس کر دیا جو اپنا سارے کا سارا مال لے آیا تھا، اس سے خفگی بھی ظاہر کی۔ یہ تو عام معمول تھا اور اپنے لیے اور خاص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے خصوصیت تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال قبول فرما لیا۔ ان کے درجات اور ہیں، غرض یہ کہ اعتدال سے جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ سامعین مکرم، والدین کی عظمت اور ادب و اخلاق کا دامن جو چھوڑ دیتے ہیں انہیں آخرت میں رسوائی تو ہے ہی ہے، اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی رسوا کر دیتے ہیں۔ ایک شخص اپنے والدین کا گستاخ تھا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، جب اسے دفنانے کے لیے قبرستان لے جایا گیا تو اسے 6 دفعہ قبر میں لٹانے کی کوشش کی گئی۔
اسے دفنانے کے وقت زمین دوبارہ آپس میں مل جاتی۔ والدین کو اسے معاف کرنے کے لیے کہا گیا تو 7ویں مرتبہ قبر کھودنے پر مرحوم کو زمین نے قبول کیا۔ اس کے علاقے سے جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوا تو علاقے کے لوگ کہنے لگے کہ مرحوم اپنے والدین کو بے ادبی سے انہیں کتا اور کتیا کہہ کر پکارتا تھا اور اپنی بیوی کو کہتا تھا جاؤ کتے کتیا کو کھانا دے آؤ۔ جنازے میں شریک لوگوں اور عزیزوں نے مرحوم کے والدین کو اسے معاف کرنے کے لیے کہا، اور جب اس کے والدین نے اسے معاف کیا تب کہیں جا کر زمین نے اسے قبول کیا۔ اس لیے والدین کی عزت کیجیے، ان کے ساتھ ادب و اخلاق کے ساتھ پیش آئیے۔ والدین کا اپنی اولاد پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے، ان کی پرورش میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ اپنا سب کچھ لٹا کر اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرنے سے بڑا اجر عظیم عطا فرمایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ دین کا کام کرنے والا کون ہوگا؟ آپ سے بڑا سیاست کا علم جاننے والا کون ہوگا؟ ان سے بڑا جہاد کرنے والا کون ہوگا؟ ان سے بڑا داعی اور ان سے بڑا مبلغ کون ہوگا؟ لیکن وہ اپنے تمام فرما رواؤں کو باقاعدہ یہ سرکاری فرمان جاری کر رہے ہیں کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اگر تم نے اس کی حفاظت کی تمہارے اور کام بھی درست ہوں گے، اور اگر اس کو ضائع کر دیا تمہارے اور کام بھی خراب ہو جائیں گے۔ سامعین مکرم، نماز کا خاص خیال رکھا کریں، اپنی اولاد کو بھی نماز کی خاص تاکید کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔